قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلفاء اور ان کے مولویوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کانٹ چھانٹ کا ذکر کریں گے اور ثابت کریں گے کہ کس طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر احمدی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سامعین، اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک قادیانی مولوی مولانا ظفر علی صاحب کا ویڈیو کلپ سناتے ہیں۔ آپ یہ کلپ سنیں، انشاءاللہ پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ چنانچہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء جاری فرمایا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے انبیاء کے ذریعہ قائم کردہ سلسلے کو بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دیا ہو، اور کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد نظام خلافت قائم نہ ہوا۔ گویا نبوت و خلافت دونوں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ نبوت کے بغیر خلافت کا تو تصور ہی فضول ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں فرماتے ہیں، ما کانت نبوت قط الا تبعتها خلافت، کہ ہر نبوت کے بعد لازماً خلافت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور دراصل یہی وہ بابرکت سلسلہ خلافت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی حدیث پڑھی اور بقیہ حصہ نہیں پڑھا۔ مولانا صاحب نے حدیث کے الفاظ وما من خلافت الا تابعها ملک نہیں پڑھا، جس کا مطلب ہے کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ سامعین، یہ پوری حدیث اس طرح ہے، ما کانت نبوت قط الا تابعتها خلافت وما من خلافت الا تابعها ملک، یعنی ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، حضور علیہ السلام نے شہادت القرآن میں جس دائمی خلافت کا ذکر فرمایا ہے وہ سلسلہ مجددین ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ دائمی سلسلہ خلافت، سلسلہ مجددین، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے شہادت القرآن میں بات کی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث یعنی حدیث مجددین جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی شرح ہے۔ پھر آپ آگے چل کر اسی حوالے میں فرماتے ہیں، پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث میں جس سلسلہ مجددین کی خبر دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے عین مطابق ہے کہ ہر صدی پر مجددین آتے ہیں اور آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن یہ دجالی مولوی آج ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلافت قیامت تک جائے گی، حالانکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ دجالی مولوی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتر کر معصوم احمدیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ اب آگے میں آپ کو ایک اور ویڈیو کلپ سناتا ہوں، آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں، پھر اس پر میں تبصرہ کروں گا۔ میرا سوال تھا کہ جس طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ ان کے بعد ہے کہ نبی نہیں، یعنی کہ ہمارا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، اور اگر نبی اور آ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ہے کہ خلافت جو ہے وہ تا قیامت چلے گی، تو اگر نبی بھی آ سکتے ہیں اور خلافت بھی تا قیامت چلے گی تو یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بات یہ ہے، ہمیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جتنا پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، ٹھیک؟ مسیح موعود جو آئے گا وہ نبی ہوگا۔ پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ اچھا، پھر تیسرا چیز یہ ہے کہ نبی آ سکتا ہے اور آئے گا میں بڑا فرق ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ مرزا مسرور احمد صاحب کس طرح ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نام نہاد خلافت قیامت تک جائے گی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قطعی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ان دجالوں کو یہ حق کس نے دیا کہ یہ اپنی طرف سے پیشگوئیاں گھڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو چوہوں کی طرح کتریں؟ آئیے آپ کو میں ایک مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سناتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کلپ کو سننے کے بعد آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ یہ خلیفے نہیں بلکہ یہ بلائے دمشق ہیں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی تھی۔ سامعین، آپ یہ کلپ سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میرا پھر ایک اور سوال ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے بعد جو خلافت تھی وہ 30 برس تک رہے گی۔ رہی تھی، ہاں، وہ آیا تھا حدیث میں کہ وہ رہے گی 30 برس تک۔ کسی کو یاد ہے کوئی حدیث جس میں 30 برس لکھا ہو؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشگوئیاں تو کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت نے زیادہ دیر نہیں رہنا تھا، زیادہ دیر نہیں۔ آج ہی سنا ہے میں نے یہ جمعہ میں، اور کہیں گے تو میں وہ پوچھ لوں گا کہ کون سی حدیث میں ہے۔ اس سے بے تعلق بات کریں، بے شک کہا ہو یا نہ کہا ہو، ہمارے واقعہ یہی ہے کہ 30 برس ہی رہی۔ نہیں، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً یہ 30 برس تک ٹھیک ہے رہے گی، اور یہ آپ کی جو خلافت ہے یہ ابھی کتنی دیر رہے گی؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے نا آپ نے؟ جی میں نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے ٹوٹنے کی خبر نہیں، میں اپنی طرف سے کیسے دے دوں؟ اچھا سمجھ ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ کا سوال آپ کے مقصد کے خلاف ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی پیشگوئی بناؤں جو خدا نے مجھے نہ بتائی ہو یا محمد رسول اللہ سے نہ سنی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلافت کے بعد پھر کسی مجددیت کا ذکر نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ یہ خلافت پھر لمبا عرصہ ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب سوال کرنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کی خبر دینے کے بعد ٹوٹنے کی بات نہیں کی، تو میں اپنی طرف سے کیسے کہہ دوں؟ تو اس کے بعد پھر اس پر یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا کہ ہماری جو خلافت ہے وہ قیامت تک چلی جائے گی۔
فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کروں کہ ہماری خلافت قیامت تک جائے گی. امر واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی خبر دے کر پھر آپ خاموش ہو گئے. تو آپ نے خلافت کی ٹوٹنے کی خبر نہیں دی، لہٰذا ہم ٹوٹنے کی خبر نہیں دے سکتے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ ہماری خلافت قیامت تک جائے گی، ہمیشہ رہے گی. مجھے اس کا کوئی حق نہیں. فرماتے ہیں مجھے اس کا کوئی حق نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں. اپنی طرف سے کوئی ایسی پیش گوئی بتاؤں جو مجھے خدا نے نہیں بتائی یا محمد رسول اللہ سے نہیں سنی. سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ یہ دجالی نام نہاد بلائے دمشق کے خلیفے جب عام مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہیں، کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن جب احمدیوں سے بات کرتے ہیں، جماعت میں بات کرتے ہیں، تو ببانگ دوہل خدائی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی نام نہاد خلافت قیامت تک جائے گی. بہرحال یہ تو تھا ان کا دھجل اور ان کا ابلیسی علم بغاوت. یہ تھا ان کا دھجل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابلیسی علم بغاوت. اے احمدیو، اے جماعت احمدیہ قادیان کے عمرہ، اگر واقعی میں آپ اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہو، کوئی غیرت رکھتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا کی، تو تم پر لازم ہے کہ ان دجالی خلفاء اور ان دجالی علماء کے خلاف علم بغاوت بلند کرو اور ان سے اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت کا حساب لو. ان کو قضا بورڈ میں بلا کر ان دجالی کاموں کے متعلق پوچھیں اور ان کو مجبور کریں کہ یہ احادیث مبارکہ میں کانٹ چھانٹ بند کریں. سامعین اکرام، آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور ان دجالوں سے آپ کو رستگاری بخشے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.